الرحمن الرحیم۔ مولا علی شیر خدا کی خوبصورت باتوں میں آج کا موضوع ہے آخرت۔ کوئی شخص آخرت کی عزت اور مراتب عالیہ کو 3 چیزوں کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ نمبر 1، اخلاص عمل۔ نمبر 2، دنیا کی امیدوں کو چھوٹا کرنا۔ نمبر 3، تقوی کو لازم پکڑنا۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، بے شک وہ کام جس کی نسبت تجھے وہ علم نہیں کہ وہ کب پیش آئے گا، مناسب ہے کہ تو اس کے پیش آنے سے پہلے اس کے لیے تیار رہے۔ بے شک جس شخص کی سواری دن اور رات ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک جگہ ٹھہرا ہوں، مگر وہ ہر لحظہ سفر طے کر رہا ہے، اور وہ یہ خیال کر رہا ہے کہ وہ آرام سے اپنے گھر میں مقیم ہے، مگر وہ ہر لمحہ مسافت کاٹ رہا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک تیرے آگے ایک مشکل گھاٹی آنے والی ہے، جس میں ہلکے بوجھ والے بھاری بوجھ والوں سے اچھے ہوں گے، اور تو اس سے اتر کر ضرور بہشت یا دوزخ میں جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو ہر روز یہ پکارتا ہے کہ اہل دنیا، تم پیدا ہو کر آخر ایک دن مر جاؤ گے، جو مسکن بناتے ہو وہ آخر ایک دن خراب اور ویران ہو جائے گا، اور جو مال جمع کرتے ہو وہ ایک دن جاتا رہے گا۔ جو شخص آخرت کو دنیا پر ترجیح نہیں دیتا، اس میں کوئی عقل اور دھیان نہیں ہے۔ جو شخص آخرت بیچ کر دنیا خریدتا ہے، وہ دونوں جہان میں خسارہ پاتا ہے۔ جو شخص زمانے کے حالات کو سمجھتا ہے، وہ آخرت کی تیاری یا دنیا کے کاموں میں ہوشیاری اور مستعدی سے غافل نہیں ہوتا۔ آخرت تمہارے رہنے کا گھر ہے، پس اس کے لیے وہ سامان تیار کرو جو ہمیشہ تمہارے کام آئے گا۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو آخرت کو یاد کرے اور اس کے واسطے نیک عمل کمائے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جس نے آخرت کے لیے خالص کام کیے اور نیک عمل کمائے اور وہاں کے واسطے ذخیرہ حاصل کیا اور ناجائز کاموں سے بچا رہا۔ بلا شبہ آخرت میں صبر، رضا، خوف
اور رجا سے بڑھ کر کوئی عمل تیرے حق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نافع نہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے وقت محبت دنیا سے بڑھ کر کوئی کام تیرے لیے زیادہ مضر نہ ہوگا۔ خداوند کریم نے جو نعمتیں تمہارے لیے بنا رکھی ہیں اس کے مستحق اس طرح بنو کہ سچائی اختیار کرو اور آخرت کے خوف سے ڈرتے رہو۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، ایسی تمام باتوں اور کاموں سے پرہیز رکھ جو آخرت اور دین کی خرابی کا باعث ہیں۔ لوگوں کے ساتھ خوش معاملگی سے برتاؤ کر اور اپنی تمام ہمت اور کوشش آخرت کی طرف متوجہ کر۔ تمام فکر اور کوشش اس بات کے لیے کر کہ قیامت کی بدبختی سے خلاصی اور وہاں کی مصیبت عذاب سے نجات اور بچاؤ حاصل ہو۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سائے میں اس شخص کو جگہ ملے گی جو دنیا میں اس کا مطیع و فرما بردار رہا ہو۔ تعجب ہے اس شخص کی حالت پر جو بدن کے تھوڑے سے دکھ اور تکلیف کے لیے مضر کھانوں سے پرہیز کرتا ہے اور آخرت کے سخت عذاب اور دکھ کے خیال سے گناہوں سے نہیں بچتا۔ خوش بخت کو آخرت اور بدبخت کو دنیا کا فکر رہتا ہے۔ ان چار رذائل سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ آخرت سنورے۔ حسد، کینہ، خود ستائی اور غضب۔ جو شخص آخرت کی نعمتوں کا متمنی ہے وہ جب تک دنیا کی مرغوب چیزوں کو نہ چھوڑے گا تب تک جنت کی نعمتیں حاصل نہیں کرے گا۔ جو اپنی آخرت کی اصلاح کرتا ہے وہ ہر طرح کی خیر و خوبی میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ خود اپنے نفس کو اپنا محافظ اور نگہبان مقرر کر اور اپنی آخرت کے لیے دنیا سے کچھ حصہ لے لے۔ اس آگ سے بچو کہ جس کی لپٹ تیار ہے، اس کی بھڑک تیز اور اس کا عذاب ہمیشہ نیا ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، اپنی آخرت کی فکر رکھ اور اپنے نفس کا غم نہ کر۔ بہت سے غمگین ہیں کہ ان کا غم کرنے سے دائمی خوشی حاصل کی اور کئی ایک رنج میں ڈوبے ہوئے ساحل مقصود پر پہنچے۔ کاموں میں مصروف ہے یہ نہیں سمجھتے کہ دوزخ کی آگ اس کے آگے بھڑک رہی ہے۔ جو شخص اپنے دین کو بگاڑ دیتا ہے اور وہ اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ طالب آخرت کو چاہیے کہ اپنے تعلق والے لوگوں سے سچائی کے ساتھ معاملہ کرے، اپنی عقل کو حاضر و ناظر رکھے اور آخرت کے بیٹوں میں شامل ہو جائے کہ وہیں سے آیا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جائے گا۔
آخرت کے لیے اچھی طرح سے تیاری اور آمادگی کرنے اور بہت سا زیادہ راہ باندھ لینے کو لازم پکڑ دنیا سے بے لوگ آخرت کا عاشق اور شیدا ہو جانا چاہیے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جس نے آخرت کو یاد رکھا اور اس کے لیے بہت سا توشہ تیار کر لیا۔ دنیائے فانی کو بیچ کر آخرت باقی خرید کرو اور دنیا کی زائل ہونے والی چیزوں کے عوض آخرت کی دائمی نعمتیں حاصل کرو۔ آخرت کی یاد نفس کے امراض کی دوا اور ان کے لیے نسخہ شفا ہے اور دنیا کی آخرت کی یاد نفس کے امراض کی دوا اور ان کے لیے نسخہ شفا ہے اور دنیا کی یاد نہایت لا علاج بیماری ہے۔ آخرت میں سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ محتاج ہے۔ آخرت میں سب سے زیادہ حصہ اس شخص کو ملے گا جو دنیا میں کم نصیب ہے۔ بے شک آخرت اپنے زلزلوں کے ساتھ نزدیک آ گئی اور اپنے سینے کے بل بیٹھ گئی ہے اور نہایت قریب کے لحاظ سے گویا ابھی موجود ہو گئی ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، آخرت باقی اور دنیا فانی میں امتیاز کرنا بہترین نظر عمدہ سوچ ہے۔ اپنے سفر آخرت کی آسامی کا سامان کر اپنے بچاؤ اور نجات کی بجلی کو دیکھ کے کہیں کوئی بچاؤ کی صورت ہے؟ جو شخص آخرت کے عذاب کا خوف رکھتا ہے وہ برائیوں سے باز آ جاتا ہے۔ کیا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے کوچ کے وقت قریب آنے سے پہلے آخرت کے لیے توشہ تیار کرے؟ آخرت کے بیٹے اور اس کے طلبگار بنو اور دنیا اور اس کے مال و دولت کے فرزند نہ بنو، کیونکہ قیامت کے روز ہر ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ ملحق اور شامل کیا جائے گا۔ تمام نیکیوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان باقی رہنے والی آخرت کے لیے کوشش کرے اور دنیائے فانی کو حقیر سمجھے۔ جو شخص آخرت کا طلبگار ہے اس کی نسبت اس کی جتنی امیدیں ہیں سب پوری ہو جائیں گی اور دنیا میں بھی جو کچھ اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے مل جائے گا۔ بے شک میں تمہیں یہ بات بتلاتا ہوں کہ آخرت کے لیے اچھی طرح تیاری کرو اور اس کے واسطے بہت سا سامان مہیا کر لو۔ جتنے نیک کام تم نے دنیا میں کیے ہیں وہ سب وہاں تمہارے سامنے دھرے جائیں گے اور جو مال تم نے عقل کی خرابی اور تم نے دنیا میں چھوڑا ہے اس پر ندامت مت اٹھاؤ اور تمہیں اپنے کیا کا
کیے کا بدلہ ملے گا۔ عقل کی خرابی راہ راست سے ہٹاتی اور آخرت کو بگاڑ دیتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں دوسرے لوگ ان کی نعمتیں اور خوشحالی دیکھ کر ان پر رشک کرتے ہیں، مگر وہ آخرت میں ہلاک اور برباد ہونے والی جماعت میں شامل ہوں گے۔ مولا علی فرماتے ہیں، جو چیز گزر جائے وہ اس طرح ہو جاتی ہے کہ گویا اس کا وجود ہی نہ تھا، اور جو چیز آنے والی ہے اس کا آنا ایسا یقینی ہے کہ گویا وہ وجود میں آ چکی ہے۔ آخرت میں نہ تو اعمال صالحہ میں کچھ زیادتی ہو سکے گی اور نہ گناہوں کے عذاب میں کمی ہوگی۔ جو شخص آخرت کی ہرس رکھتا ہے وہ دین اور دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو شخص دنیا کی خواہش رکھتا ہو ہلاکت کے گرداب میں پڑتا ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر کون زیادہ نقصان میں ہو سکتا ہے، جو آخرت کو دنیا کے عوض بیچ ڈالتا ہے۔ اپنی آخرت اور معاد کی اصلاح میں کوشش اور جہاد کو لازم پکڑ، کسی جانے والی چیز کو مت پکڑ رکھ۔ اس شخص سے بڑھ کر کون زیادہ نقصان میں ہو سکتا ہے، جو آخرت کو دنیا کے عوض بیچ ڈالتا ہے۔ اپنی آخرت اور معاد کی اصلاح میں کوشش اور جہاد کو لازم پکڑ، کسی جانے والی چیز کو مت پکڑ رکھ، اور کسی آنے والی سے جدائی اختیار نہ کر۔ سمجھ لے کہ دنیا جانے والی اور آخرت آنے والی ہے۔ چاہیے کہ آخرت کا کام کرنے سے تجھے کوئی کام مانے نہ ہو کہ اس کے واسطے فرصت قلیل ہے۔ آخرت کی نعمتوں کی لذت اور شیرینی دنیا کی تکلیف و مشقت کو دور کر دے گی، اور دنیا کی نعمتوں کی شیرینی اور لذت آخرت کی تلخی اور عاقبت کی برائی کا موجب ہے۔ آخرت کی ہر ایک چیز بنسبت سننے کے دیکھنے میں بڑی معلوم ہوتی ہے، اور دنیا کی ہر ایک شے بنسبت دیکھنے کے سننے میں بڑی معلوم ہوتی ہے۔ جو شخص آخرت کی قدر نہ جانے
وہ دنیا سے بے رغبت کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو شخص بے دھڑک ہو کر جھوٹی قسم کھائے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کس طرح پناہ جو شخص آخرت کی قدر نہ جانے وہ دنیا سے بے رغبت کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو شخص بے دھڑک ہو کر جھوٹی قسم کھائے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کس طرح بچ سکتا ہے؟ مجھے اس شخص کی نسبت تعجب ہے جو اس بات کو سمجھتا ہے کہ وہ ایک دن دنیا سے ضرور جانے والا ہے، پھر وہ اپنی آخرت کے واسطے کس لیے اچھا توشہ تیار نہیں کرتا؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص کی حالت پر تعجب ہے جو دنیا میں پیش آنے والی تکالیف کے دفع کرنے سے عاجز ہے، پھر وہ قیامت کے خطرناک عذاب سے کس طرح بے فکر ہے۔ بے شک میں تمہیں یہ بات بتلاتا ہوں کہ آخرت کے لیے اچھی طرح تیاری کرو اور اس کے واسطے بہت سا سامان مہیا کر لو۔ جتنے نیک کام تم نے دنیا میں کیے ہیں وہ سب وہاں تمہارے سامنے دھرے جائیں گے، اور جو مال تم نے دنیا میں چھوڑا ہے اس پر ندامت مت اٹھاؤ گے اور تمہیں اپنے کیے کا بدلہ ملے گا۔ تم حوض کوثر پر بڑی رغبت سے اس کا پانی پی رہے ہوگے کہ ہم اس سے اپنے دشمنوں کو ہٹائیں گے اور اپنے دوستوں کو پیالے بھر بھر پانی پلائیں گے۔ جو شخص اس کا ایک گھونٹ پی لے گا وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ جو شخص سب فکر چھوڑ کر آخرت کی فکر رکھتا ہے وہ اپنے مطلب میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو فضول باتوں سے بچتا ہے سب عقل مند اس کی رائے کی درستی بیان کرتے ہیں۔ آخرت کو دنیا کے عوض نہ بیچ اور دار فانی کو دار باقی کے بدلہ نہ لے، اور اپنے یقین کو شک سے اور علم کو جہالت سے مت بدل۔ جو شخص آخرت کو زیادہ یاد کرتا ہے اس سے کوئی نہ کوئی ضرور کینہ رکھتا ہے اور اس کی توہین و تذلیل کرتا ہے۔ جو شخص قدر کفاف پر کفایت کرتا ہے وہ دنیا میں راحت پاتا اور آخرت کے لیے آرام کا مقرر گھر بناتا ہے۔ دنیائے فانی سے اس آخرت کے لیے جو ہمیشہ باقی رہے گی اور کبھی تجھ سے الگ اور جدا نہ ہوگی۔
کچھ حاصل کر لے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کی خوبصورت باتیں ہر ایک کام کے لیے بدلہ اور جزا ضروری ہے، پس وہ کام کرو جو آخرت میں کام آئیں اور دنیا کے جمع کرنے کی کوشش بالائے طاق رکھ۔ آخرت کے مراتب حاصل کرنے کے لیے استحقاق اور اہلیت ضروری ہے۔ جس شخص کے لیے آخرت میں کچھ نہیں حصہ، وہ نہایت خسیس ہے۔ بے شک تم کو آخرت کی طرف لوٹنا اور بارگاہ اللہ تعالیٰ میں پیش ہونا ہے۔ بے شک تمہیں ان چیزوں کی نسبت جو دنیا میں تمہارا ساتھ کریں، ان چیزوں کے اہتمام کی زیادہ ضرورت ہے جو آخرت میں تمہارے ساتھ ہوں، اور بلا شبہ دنیا کے سامان فراہم کرنے کی نسبت تقویٰ اور پرہیزگاری کا توشہ تیار کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ جو شخص انجام کار کو سوچتا ہے وہ بہت سی خرابیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ان لوگوں کے شمار میں داخل ہونا چاہیے جنہوں نے طالب آخرت کو چاہیے کہ اپنے تعلق والے لوگوں سے سچائی کے ساتھ معاملہ کرے اور اپنی عقل کو حاضر و ناظر رکھے اور آخرت کے بیٹوں میں شامل ہو جائے کہ وہیں سے آیا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جائے گا۔ آخرت کے لیے اچھی طرح سے تیاری اور آمادگی کرنے اور بہت سا زیادہ راہ باندھ لینے کو لازم پکڑ۔ دنیا سے بے لوگ آخرت کا عاشق اور شیدا ہو جانا چاہیے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جس نے آخرت کو یاد رکھا اور اس کے لیے بہت سا توشہ تیار کروایا۔ دنیائے فانی کو بیچ کر آخرت باقی خرید کرو اور دنیا کی زائل ہونے والی چیزوں کے عوض آخرت کی دائمی نعمتیں حاصل کرو۔ آخرت کی یاد نفس کے امراض کی دوا اور ان کے لیے نسخہ شفا ہے، اور دنیا کی یاد نہایت لا علاج بیماری ہے۔ آخرت میں سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ محتاج ہے۔ آخرت میں سب سے زیادہ حصہ اس شخص کو ملے گا جو دنیا میں کم نصیب ہے۔ بے شک آخرت اپنے زلزلوں کے ساتھ نزدیک آ گئی اور اپنے سینے کے بل بیٹھ گئی ہے اور نہایت قریب کے لحاظ سے گویا ابھی موجود ہو گئی ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، آخرت باقی اور دنیا فانی میں امتیاز کرنا بہترین نظر
عمدہ سوچ ہے۔ اپنے سفر آخرت کی آسانی کا سامان کر، اپنے بچاؤ اور نجات کی بجلی کو دیکھ کہ کہیں کوئی بچاؤ کی صورت ہے۔ جو شخص آخرت کے عذاب کا خوف رکھتا ہے وہ برائیوں سے باز آ جاتا ہے۔ کیا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنے کوچ کا وقت قریب آنے سے پہلے آخرت کے لیے توشہ تیار کرے؟ آخرت کے بیٹے اور اس کے طلبگار بنو اور دنیا اور اس کے مال و دولت کے فوائد نہ بنو، فرزند نہ بنو، کیونکہ قیامت کے روز ہر ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ ملحق اور شامل کیا جائے گا۔ تمام نیکیوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان باقی رہنے والی آخرت کے لیے کوشش کرے اور دنیائے فانی کو حقیر سمجھے۔ جو شخص آخرت کا طلبگار ہے اس کی نسبت اس کی جتنی امیدیں ہیں سب پوری ہو جائیں گی اور دنیا میں بھی جو کچھ اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے مل جائے گا۔ بے شک میں تمہیں یہ بات بتلاتا ہوں کہ آخرت کے لیے اچھی طرح تیاری کرو اور اس کے واسطے بہت سا سامان مہیا کر لو۔ جتنے نیک کام تم نے دنیا میں کیے ہیں وہ سب وہاں تمہارے سامنے دھرے جائیں گے، اور جو مال تم نے دنیا میں چھوڑا ہے اس پر ندامت نہ اٹھاؤ گے اور تمہیں اپنے کیے کا بدلہ ملے گا۔ عقل کی خرابی راہ راست سے ہٹاتی اور آخرت کو بگاڑتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں دوسرے لوگ ان کی نعمتوں اور خوشحالی دیکھ کر ان پر رشک کرتے ہیں مگر وہ آخرت میں ہلاک اور برباد ہونے والی جماعت میں شامل ہوں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص جو چیز گزر جائے وہ اس طرح ہو جاتی ہے کہ گویا اس کا وجود ہی نہ تھا، اور جو چیز آنے والی ہے اس کا آنا ایسا یقینی ہے کہ گویا وہ وجود میں آ چکی ہے۔ آخرت میں نہ تو اعمال صالحہ میں کچھ زیادتی ہو سکے گی اور نہ گناہوں کے عذاب میں کمی ہوگی۔ جو شخص آخرت کی حرص رکھتا ہے وہ دین اور دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو شخص دنیا کی خواہش رکھتا ہو ہلاکت کی گرداب میں پڑتا ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر کون زیادہ نقصان میں ہو سکتا ہے جو آخرت کو دنیا کے عوض بیچ ڈالتا ہے۔ اپنی آخرت اور معاد کی اصلاح میں کوشش اور جہاد کو لازم پکڑ، کسی جانے والی چیز کو مت پکڑ رکھ اور کسی آنے والی سے جدائی اختیار نہ کر۔
سمجھ لے کہ دنیا جانے والی اور آخرت آنے والی ہے۔ چاہیے کہ آخرت کا کام کرنے سے تجھے کوئی کام مانے نہ ہو کہ اس کے واسطے فرصت قلیل ہے۔ آخرت کی نعمتوں کی لذت اور شیرینی دنیا کی تکلیف و مشقت کو دور کر دے گی، اور دنیا کی نعمتوں کی شیرینی اور لذت آخرت کی تلخی اور عاقبت کی برائی کا موجب ہے۔ آخرت کی ہر ایک چیز بنسبت سننے کے دیکھنے میں بڑی معلوم ہوتی ہے، اور دنیا کی ہر ایک شے بنسبت دیکھنے کے سننے میں بڑی معلوم ہوتی ہے۔ جو شخص آخرت کی قدر نہ جانے وہ دنیا سے بے رغبت کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو شخص بے دھڑک ہو کر جھوٹی قسم کھائے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کس طرح بچ سکتا ہے؟ مجھے اس شخص کی بنسبت تعجب ہے جو اس بات کو سمجھتا ہے کہ وہ ایک دن دنیا سے ضرور جانے والا ہے، پھر وہ اپنی آخرت کے واسطے کس لیے اچھا توشہ تیار نہیں کرتا۔ مجھے اس شخص کی حالت پر تعجب ہے جو دنیا میں پیش آنے والی تکالیف کے دفع کرنے سے عاجز ہے، پھر وہ قیامت کے خطرناک عذاب سے کس طرح بے فکر ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، بے شک میں تمہیں یہ بات بتلاتا ہوں کہ آخرت کے لیے اچھی طرح تیاری کرو اور اس کے واسطے بہت سا سامان مہیا کر لو۔ جتنے نیک کام تم نے دنیا میں کیے ہیں وہ سب وہاں تمہارے سامنے دھرے جائیں گے، اور جو مال تم نے دنیا میں چھوڑا ہے اس پر ندامت نہ اٹھاؤ گے، اور تمہیں اپنے کیے کا بدلہ ملے گا۔ ہم حوض کوثر پر بڑی رغبت سے اس کا پانی پی رہے ہوں گے کہ ہم اس سے اپنے دشمنوں کو ہٹائیں گے اور اپنے دوستوں کو پیالے بھر بھر پلائیں گے۔ جو شخص اس کا ایک گھونٹ پی لے گا وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ جو شخص سب فکر چھوڑ کر آخرت کی فکر رکھتا ہے وہ اپنے مطلب میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو فضول باتوں سے بچتا ہے سب عقل مند اس کی رائے کی درستگی بیان کرتے ہیں۔ آخرت کو دنیا کے عوض نہ بیچ، اور دار فانی کو دار باقی کے بدلے نہ لے، اور اپنے یقین کو شک سے اور علم کو جہالت سے مت بدل۔ جو شخص آخرت کو زیادہ یاد کرتا ہے اس سے کوئی نہ کوئی ضرور کینہ رکھتا ہے اور اس کی توہین و تذلیل کرتا ہے۔ جو شخص قدر کفاف پر کفایت کرتا ہے وہ دنیا میں راحت پاتا اور آخرت کے لیے آرام کا گھر بناتا ہے۔ دنیائے فانی سے اس آخرت کے لیے جو ہمیشہ باقی رہے گی اور کبھی تجھ سے الگ اور جدا نہ ہوگی، کچھ حاصل کر لے۔
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر ایک کام کے لیے بدلہ اور جزا ضروری ہے، بس وہ کام کرو جو آخرت میں کام آئیں اور دنیا کے جمع کرنے کی کوشش بالائے طاق رکھ۔ آخرت کے مراتب حاصل کرنے کے لیے استحقاق اور اہلیت ضروری ہے۔ جس شخص کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، وہ نہایت خسیس ہے۔ بے شک تم کو آخرت کی طرف لوٹنا اور بارگاہ اللہ تعالیٰ میں پیش ہونا ہے۔ بے شک تمہیں ان چیزوں کی نسبت جو دنیا میں تمہارا ساتھ کریں، ان چیزوں کے اہتمام کی زیادہ ضرورت ہے جو آخرت میں تمہارے ساتھ ہوں، اور بلا شبہ دنیا کے سامان فراہم کرنے کی نسبت تقویٰ اور پرہیزگاری کا توشہ تیار کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ جو شخص انجام کار کو سوچتا ہے وہ بہت سی خرابیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ان لوگوں کے شمار میں داخل ہونا چاہیے جنہوں نے دنیا کی بے ثباتی کو معلوم کیا اور اس سے خاطر برداشتہ ہو گئے اور آخرت کی بقا کو یقینی سمجھ کر اعمال میں مصروف ہوئے۔ جو شخص آخرت کا خوف رکھتا یا دنیا کے کسی مطلب کے فوت ہو جانے سے ڈرتا ہے، وہ صبح سے پہلے اٹھتا اور اندھیرے میں اپنا کام شروع کرتا ہے۔ آخرت سعادت مند لوگوں کا حصہ اور دنیا بدبختوں کی آرزو ہے۔ اس روز سے ڈرو جس میں تمام کاموں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ لوگ